زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ نے نعت پاک سماعت فرمائی. یا نبی میں جو کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. اب بلا تاخیر گل کھلے پھول کھلے بلبل کی سواری آئی. گل کھلے پھول کھلے بلبل کی سواری آئی. اب آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے جگر تھام کے بیٹھیے. حضرت علامہ مولانا مفتی فرمود الحسن قادری صاحب لکھنوی کی باری آئی. اور میں یہاں ایک اعلان کر دوں, یہ جلوس کی سرپرستی الحاج حاجی سلطان محمد صاحب کی رہتی ہے, اور صدارت جتنے ممبر پر اسٹیج پر علماء کرام ہیں, ائمہ مساجد ہیں, دارالعلوم حسینیہ نظامیہ, دارالعلوم مجدد الفسانی, خاص کر جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی, سب کی صدارت رہتی ہے. میں اسٹیج پر دعوت دوں گا حضرت کو کہ تشریف لائیں. 2:25 ہوئے ہیں, 2:55 تک آپ ان کا بیان سنیں گے اور فوراً دعا ہوگی, اس کے بعد لنگر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ارے دور سے لکھنؤ یہاں سے کم 1000 کلومیٹر ہے جہاں سے تشریف لائے حضرت ہمارے لیے, اس لیے آپ ان کی شان میں نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ عید میلاد النبی زندہ باد سننا زندہ باد مولانا فرمود الحسن صاحب زندہ باد ہمارا زندہ باد ہمارا زندہ باد. حضرت مولانا فرمود الحسن صاحب آدھے گھنٹے کے لیے یہ ٹائم کی قید لگانا حضرت کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں, لیکن جن لوگوں نے صبح سے اس گرمی میں لنگر بنایا ہے, ہمارے لنگر کمیٹی کے ذوالفقار بھائی سامنے کھڑے ہیں, اسما بھائی, ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ تھکے ہوئے ہیں, اس لیے مختصر بیان حضرت کا جو ہے آپ سماعت فرمائیں. ماشاء اللہ. اسٹیج میں تشریف فرما علماء ذویل احترام, میں سب کے نام تو نہیں جانتا ہوں, خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا رفیق القادری صاحب, حضرت مولانا ذاکر صاحب نقشبندی مرکز مولا علی, اور بہت سے چہرے ہیں, میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں. ان سب کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کر دیتا ہوں. شکار ماہ کی تصویر آفتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں. بے شک بے شک. تشریف اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ذویل احترام, جملہ حاضرین و سامعین, السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا, فصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث, صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم, ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض سے پیشتر کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے پوری کائنات کے مرکز عقیدت و شہ بحر بر مالک خشک و تر صاحب انا اعطیناک الکوثر گلشن ہستی کے اولین فصل بہار آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود پاک کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی اس مبارک تقریب میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مجلس پاک میں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نبی کی آمد پر ان کے ذکر خیر کے لیے جشن میلاد النبی کی خوشی میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بے شک سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اسلامی ہسٹری کو پڑھیں گے، اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، تو آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جب جب ظلم پھیلا ہے، جب جب وحشت پھیلی ہے، جب جب بربریت پھیلی ہے، جب جب انسانوں نے وحشت کا لبادہ اوڑھا ہے، انسان وحشی بنا ہے، انسان جانور بنا ہے، انسان نے برے کام کیے، انسان منصب انسانی سے ہٹا ہے، تو اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر کو دنیا کے اندر جلوہ گر کیا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی و رسول دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے رہے، مگر عزیزان محترم 571 سال کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی ہادی ہے، نہ کوئی رہنما ہے، پوری تاریکی ہے۔ دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، وحشت میں ڈوبی ہوئی تھی، بربریت میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا۔ 571 سال کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ عزیزان محترم، 571 سال کے زمانے میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں ہے، تو دنیا کی کیا حالت رہی ہوگی، دنیا کس پوزیشن میں رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، اس وقت تک دنیا کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آتا، دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے اور احساس ظلم باقی ہوتا ہے، نبی نہیں آتا۔ انسان گناہ کرے اور گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس ہو یہ گناہ ہے، ایک انسان زنا کر رہا ہے، زنا کے ساتھ ساتھ اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، چوری کر رہا ہے، چوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو احساس ہو، اس کا دل بیدار ہو، اس کا ضمیر بیدار ہو، اس کا حضرت کو روکنا گستاخی ہے۔ میں آپ سے ایک بات سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذہن و فکر کو حاضر کریں تو انشاءاللہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ میں کہہ رہا تھا اس وقت تک دنیا کے اندر کوئی پیغمبر جلوہ گر نہیں ہوتا، کوئی نبی نہیں آتا، کوئی رسول نہیں آتا، گناہ ہوتا ہے اور گناہوں کا احساس باقی رہتا ہے۔ آدمی ظلم کرتا ہے، ظلم کے ساتھ
ساتھ احساس ظلم باقی ہوتا ہے، برا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ برے کام کا احساس باقی رہتا ہے، مگر جس دن احساس ختم ہو جاتا ہے، آدمی برائیاں کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد اس کا احساس مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن و فکر مردہ ہو جاتے، پورے کام کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، احساس فنا ہو جاتا ہے۔ جب احساس فنا ہوتا ہے، دنیا کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا ہے کہ تم برا کام کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، غلط منزل پہ جا رہے ہو، تم صحیح کام نہیں کر رہے ہو۔ جس سے ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، تو اللہ اس وقت پیغمبر کو دنیا کے اندر جلوہ کرتا ہے۔ عرب کا حال یہی تھا، عرب کا دستور یہی تھا کہ لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، لوگوں کے ذہن مردہ ہو چکے تھے، لوگوں کی فکریں مردہ ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، ذہن مردہ، ضمیر مردہ، ان ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ عزیزان محترم، اور بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، مگر ان کو جو زمینیں دی گئی تھی بڑی نرم و نازک زمینیں دی گئی تھی۔ کچھ انبیاء کرام کو عراق کی سرزمینیں دی گئی، ایران کی سرزمین دی گئی، وہ بڑی نرم و نازک زمین ہے، نکھاتوں کی زمین ہے، پھولوں کی زمین ہے، پھلوں کی زمین ہے، دجلہ کی زمین ہے، ندیوں کی زمین ہے، بڑی نازک زمین ہے، ہریالی زمین ہے۔ اور کچھ انبیاء کرام کو جو زمینیں دی گئی وہ مصر کی سرزمین دی گئی، فلسطین کی سرزمین دی گئی، وہ بھی سرزمینیں نکھاتوں کی زمینیں ہیں، پھولوں کی زمینیں ہیں، پھلوں کی زمینیں ہیں، نرم زمینیں ہیں، دریاؤں کی زمینیں ہیں۔ مگر آؤ، جس پیغمبر کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کو جو زمین دی گئی تھی وہ زمین بڑی سخت زمین تھی، بڑی پتھر دل زمین تھی۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین وادی غیر ذی زرع کے نام سے قرآن پاک میں یاد فرمایا گیا۔ مکہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں۔ مگر میرے آقا کو ایسی سرزمین دی گئی، پتھریلی سرزمین۔ اب اس سرزمین پر کام کرنا ہے، ورنہ انبیاء کا معاملہ یہ رہا کہ ایک برائی کے خاتمے کے لیے اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر کون سی وہ برائی ہے جو مکہ کے اندر موجود نہیں؟ جو برائیاں پوری دنیا کے اندر کہیں کہیں کسی جگہ پائی جاتی تھی، وہ تمام برائیاں مجموعی طور پر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر موجود تھی۔ وہاں پر زنا بھی تھا، بدکاری بھی تھی، وعدہ خلافی بھی تھی، اللہ کی بارگاہ سے دوری بھی تھی۔ ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، زمین بھی پتھر کی ہے، دل بھی پتھر ہے، ہاتھ بھی پتھر کے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پتھر دلوں کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، تبلیغ اسلام کے لیے جاتے ہیں، اللہ کو ایک مانو، ایک خدا واحد و قہار و جبار کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، تو لوگوں نے میرے آقا کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی، رخسار مبارک کو زخمی کیا تھا، جسم مبارک کو زخمی کیا تھا۔ آپ نے ابھی علماء سے سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے لیے دعائیں ہلاکت کیوں نہیں فرماتے، یہ تباہ کیوں نہیں ہو جاتے، یہ برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، یہ میرے مقام کو نہیں جان رہے ہیں، یہ میرے منصب کو نہیں جان رہے ہیں، یہ میرے مرتبے کو نہیں جان رہے، جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہے ہو۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ان کی نسلوں سے وہ پیدا ہوں گے جو میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، ان کی نسلیں میرے اوپر پھولوں کی بارش کریں گی۔ اے میرے صحابہ،
तुम नहीं जान रहे हो, ये पत्थर दिल है, इन पत्थरों को उरूज देना है, इन पत्थरों को दर्द दिल देना है, इन पत्थरों को सोचे तुरू देना है, इन पत्थरों को उठाना है और ऐसा उठाना है कि चांदो सूरज से बुलंद कर देना है। और मेरे आका ने उठाया, ऐसा उठाया कि हर सहाबी अपने वक्त का आफ्ताब व महताब बन गया। अजीजान मोहतरम, ये तो मैंने ये कहा था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए, इंसानियत का दर्स देने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, मेरे आका की जिंदगी सिर्फ मुसलमान ही नहीं पढ़ता, आकाए करीम की जिंदगी पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सारे मज़ाहिब के लोग पढ़ते हैं। और जब आका के किरदार को पढ़ते हैं, उनके अखलाक को पढ़ते हैं, उनकी रहीमाना जिंदगी को देखते हैं, उनकी करीमाना जिंदगी को देखते हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल दुनिया का हाल ये था कि जरा सी बात पर बहस हो जाती, झगड़ा हो जाता तो सदियों चलता, नस्ल की नस्ल तबाह होती, कबीले के कबीले तबाह होते, घर के घर बर्बाद होते। और आपको मालूम है जब जंगें होती हैं तो बेवाओं की कसरत होती है, बेवाओं की। जब जंग होगी तो बेवा मर्द मारे जाएंगे, मर्द कत्ल किए जाएंगे, तो बेवा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यतीमों की कसरत होगी या नहीं होगी? दुनिया बहुत चीख चीख के कह रही है, आज से 1400-1500 साल पहले, इससे पहले ये आवाज नहीं मिलती है। यतीमों के हक में अगर कोई आवाज उठाने वाली जात है तो हमारा आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, हिजाब मुकद्दस की सरजमीन पर, जज़ीरतुल अरब पर यतीमों की कसरत थी, बेवाओं की कसरत थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबाहों को वो मकाम बख्शा, वो मकाम बख्शा, वो इज्जत बख्शी, वो एहतराम बख्शा कि 25 साल की वो जवानी, जिस वक्त मेरे आका के ऊपर तमाम रानाइयां, तमाम हुस्न जमाल उनके पैरों की, उनके कदम नाज के बोसे ले रहा था। मेरे आका का हुस्न जमाल, वो खूबसूरती, दुनिया की तमाम तरानाइयां मेरे आका के ज़ेरे नगी थी, कदम बोस थी। मेरे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा उम्मुल मोमिनीन से निकाह फरमाकर दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों, बेवाओं को हिकारत की नजर से ना देखना, मैंने खदीजतुल कुबरा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया है। लोग यतीमों के मालों को खाते थे, यतीमों की जायदादों को गसब करते थे। आज भी दुनिया गसब करती है, मगर पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को अगर पढ़ ले, नबी के आईन को पढ़ ले, नबी की सीरत का मुताला कर ले, तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, अगर कोई बंदे मोमिन किसी यतीम के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखेगा, उसके हाथ के जितने बाल आएंगे, अल्लाह उतने गुनाह माफ फरमा देगा, अल्लाह उतना मर्तबा बुलंद फरमा देगा। तो ये है नबी की सीरत। नबी इसलिए जलवागर होते हैं, बेवाओं का मनसब देने के लिए आए थे, यतीमों को उरूज देने के लिए आए थे, यतीमों को उनका हक दिलवाने के लिए आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शाहराह से गुजर रहे हैं, एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये घर बड़ा रोशन है, ये घर बड़ा रोशन नजर आ रहा है। ये दौर तो रहा नहीं होगा कि बर्फ का हो, बिजली का दौर तो रहा नहीं होगा कि बिजली जल रही हो, बल्ब रोशन हो। बर्फ का दौर नहीं था, बिजली का दौर नहीं था, बिजली का दौर तो आया है। अल्लाह बर्फ के लैंप से हमको बचाए। रोशनी आती है, नूर चला जाता है। रोशनी तो आई है मगर दिल का नूर निकल गया है।
عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ گھر بہت روشن ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس گھر کے اندر دیکھو جا کے، یا تو کسی بچی کی پرورش، کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی نے نظام دے دیا، جس گھر کے اندر بچی کی پرورش ہوتی ہے، یتیم بچی کی بچی پیدا ہوتی ہے اور یتیم کی پرورش ہوتی ہے، وہ گھر روشن ہوا کرتا ہے، وہ گھر منور ہوا کرتا ہے اور وہ گھر مجلہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نظام دنیا کے اندر کون دے سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا حیران و پریشان تھی، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی، اے مولا اب کسی ہادی کی ضرورت ہے، اب کسی رہبر کی ضرورت ہے، اب کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کے بعد کوئی نبی اور نہ کوئی ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، نہ مجتہد نبی ہوگا۔ نبی آخر الزمان ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی اور نہیں۔ دنیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی، مولا اب کسی ہادی کی ضرورت ہے، اب کسی رہبر کی ضرورت ہے، اب کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ مشیت الہی جلال میں آئی، عبد المطلب کے گھر میں حضرت عبداللہ، سبحان اللہ، وہ بھی بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت۔ مشیت کا فیصلہ ہوا کہ اب میری معرفت ہو، لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، کیونکہ یہ پیشانی آوارہ ہو چکی تھی۔ اب آوارہ پیشانی کو کسی ایک خدا کے آگے جھکایا جائے۔ میری معرفت ہو تو معرفت ہو تو کیسی؟ نبی کو بھیج کر اپنی معرفت خدا کرنا۔ عزیزان محترم، عبداللہ کے گھر میں اللہ کی بشیت نے یہ فیصلہ لیا، حضرت عبداللہ کا عقد مبارک حضرت آمنہ سے ہوا، اور یہ نور پاک جو سلسلہ بسلسلہ چلا آیا، جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو مکہ المکرمہ جزیرۃ العرب کی عورتوں نے خواہش ظاہر کی، کاش کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لے، کاش کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لے، مگر نہیں، یہ قسمت حضرت آمنہ کی تھی۔ حضرت آمنہ سے عقد مبارک ہوا، اور جس رات یہ نور پاک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں آیا، رب نے اعلان فرما دیا، حوران بہشت تیار ہو جاؤ، چاند و سورج تیار ہو جاؤ، اور اعلان کر دیا گیا، ندا دے دی گئی، ہر چہار جانب اعلان کر دیا جائے، نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ کر دے۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس رات دنیا کے اندر تشریف لائے، تشریف لانا ہوا کہ دنیا کے اندر جو بت تھے وہ منہ کے بل گر گئے، سینکڑوں سال سے جلائی ہوئی آگ بجھ گئی، اور ایسا نور، سبحان اللہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا، میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا شہزادہ جب میری گود میں آیا تو میرا گھر روشن ہو گیا۔ لوگوں نے جا کر جناب عبد المطلب سے کہا کہ تمہارا گھر بہت روشن ہے، مکہ کے اندر پریشانی ہے، لوگوں کے گھر میں ایک چراغ جلانے کی یہ تیل نہیں ہے، تمہارے گھر پوری رات چراغ جلتا ہے۔ اللہ اکبر! انہیں معلوم نہیں یہ کون سا چراغ جل رہا ہے، یہ وہ چراغ ہے جس کی روشنی صرف جزیرۃ العرب ہی تک نہیں، حجاز ہی تک نہیں، مکہ تک نہیں، پوری کائنات کے اندر ہونے والی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بایا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بایا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔